تو دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دوہرا کیا بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف علی۔ 3 جنوری بلوچستان کوئٹہ کے علاقہ مچھ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب 11 معصوم مزدوروں کو جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلے تھے اور جو کوئلے کی کان میں کام کر رہے تھے، ناظرین نامعلوم دہشت گرد آئے اور ان 11 کو علیحدہ کیا اور ایک پہاڑی پر لے گئے اور اس پہاڑی پر جا کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ذبح کر دیا گیا۔ ناظرین یہ وہ مظلوم تھے جن کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا، اور اگر میں ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ان کا بنیادی تعلق افغانستان سے تھا۔ ناظرین جب وہاں چند انتہا پسند تنظیموں نے فرقہ وارانہ جنگ شروع کر دی اور ان کی نسل کشی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کی تعداد 6.5 لاکھ سے 9 لاکھ تک ہے، جس میں سے 5 لاکھ کوئٹہ میں مقام پذیر ہیں اور کچھ پشتون کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ ناظرین کیا وجہ تھی؟ کیوں ان کو بار بار ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے؟ ناظرین صرف ایک وجہ جو یہ نام نہاد جہاد کے نام پر کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کا فرقہ الگ ہے، وہ اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین آج دشمن میڈیا، مخالف لوگ دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اور اسلام کو دہشت گرد بنا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن میں پوری دنیا کو یہ پیغام دے دوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جاتا ہے، اور جس میں نہ صرف انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے بھی حقوق موجود ہیں۔ ناظرین بڑے ہی دکھ کے ساتھ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ناظرین کون بلیک میل کر رہا ہے؟ بلیک میلرز کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ معصوم بچیاں جن کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، یا وہ مظلوم مائیں بہنیں جو 6-7 دن سے اتنی شدید سردی میں اپنے پیاروں کے جنازے لیے سڑکوں پر بیٹھی تھیں؟ ناظرین آپ اس عورت کو کیا جواب دیں گے جس نے کہا کہ ہمارے گھر کے 5 مرد جو ہمارے روزی روٹی کا ذریعہ تھے، ہمارے لیے کمائی کر کے لاتے تھے، ان 5 کو قتل کر دیا گیا؟ ناظرین اس کے الفاظ دل دہلا دینے والے الفاظ، اس کا کہنا تھا کہ اب ہم میں ہمت نہیں جنازے اٹھانے کی، ہم عورتیں ہو کے اپنے مردوں کے جنازے اٹھا رہی ہیں۔ ناظرین آخر کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک دشمن اپنی چالیں چلتا رہے گا؟ لیکن آج صرف یہ واقعہ کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ صرف فرقے کی وجہ سے یا صرف شیعہ کے لیے۔ ناظرین اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ صرف شیعہ کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، یہ ہماری جڑوں کو کریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بات شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کسی کی نہیں، جب پاکستان کے کسی بھی باشندے، کسی بھی فرد پر وار ہوگا یا اس مظلوم کو قتل کیا جائے گا تو وہ قتل اصل میں پاکستان کو کرنے کی لالچ میں یا اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کیا جائے گا۔
नाज़रीन, वतन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान में फ़िरके की आग जलाई जाए और पाकिस्तान को तोड़ा जाए। लेकिन आज कोयटा में न सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी बल्कि उनके साथ बलोच बरादरी भी शामिल थी। नाज़रीन, कराची में धरने दिए गए, कराची में एहतजाज किया गया। दुनिया भर ने इसमें उनके दुख में शिरकत का इजहार किया। नाज़रीन, हम भी अपने हज़ारा के बहन भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, यहाँ फ़िरके की आग नहीं जलने देंगे। यहाँ हम सब भाई भाई हैं। और नाज़रीन, ये वो तंजीमें हैं, ये वो लोग हैं जिनका कोई अकीदा ही नहीं, जिनका कोई मज़हब ही नहीं। आप किस इस्लाम की बात करते हैं? नाज़रीन, इस्लाम बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लाम तो दीन ही अमन और सलामती का है। इस्लाम तो दीन ही मोहब्बत का है। यार, वो कैसा प्यारा दीन है कि जिसमें मुस्कुराकर मिलना भी नेकी मानी जाती है। इसलिए आपने इस प्रोपेगेंडे की जद में नहीं आना और अपने भाई बहनों के साथ, अपने तमाम नाज़रीन, अगर किसी का फ़िरका अलग है, किसी की कौम अलग है, किसी का मज़हब अलग है, लेकिन वो सब पाकिस्तानी हैं, वो सब हमारी कौम है। इसलिए चाहे एक शख्स पर या पूरी कौम पर हमला हो, हम उसकी मदद के लिए या उसके साथ बराबर के खड़े होंगे। इसलिए खान साहब, आप हाकिम वक्त हैं, आपके पास इख्तियार है। आज आपने हज़ारा कम्युनिटी से ख़िताब करना है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले जिनका दिल आपने दुखाया है वो अपने अल्फाज वापस लें और उनको इस बात की गारंटी दी जाए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है।